اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قصص القرآن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، چونکہ قرآن حکیم کا موضوع انسان ہے تو اس میں ہم پیدائش انسان سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور سب سے پہلی گفتگو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا مکالمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو پہلی بات تو اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ آدم کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی زمین کی خلافت تھا، اور اب فرشتوں کا اس پر سوال کیوں ہے؟ فرشتوں کا سوال اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی اعتراض کر رہے تھے یا وہ آدم کو حقارت سے دیکھ رہے تھے، بلکہ ان کا سوال جاننے کے حوالے سے تھا کہ یہ خلیفہ کیا کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے زمین پر جو مخلوقات تھیں، حیوانات تھے، ان کا باہمی تصادم بہت زیادہ تھا، وہ زمین پر فساد کرتے تھے۔ تو اس لیے فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام اعمال تو وہ کر رہے تھے، تو اب ان کا سوال یہ ہے تو پھر یہ آدم کی تخلیق کس لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم کے حوالے سے اس نے زمین پر کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، ایک پوری حکمت عملی تھی کہ وہ زمین پر کیا کرے گا۔ اب یہاں سے کچھ باتیں بڑی واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خلیفہ، نائب اگر اپنا کردار سوسائٹی کے اندر ادا کرے گا تو اس سے زمین میں کبھی بھی خون خرابہ نہیں ہوگا، اس سے زمین میں کبھی بھی فساد برپا نہیں ہوگا۔ گویا یہ جو خلیفہ تھا یا یہ جو حکمران تھا، عربی میں خلیفہ کا ایک معنی حکمران ہے، یا وہ نائب جو اپنے بادشاہ کے احکامات پر عمل کرے۔ بادشاہ بھی وہ جو دستور کا مالک ہے، جو آئین دیتا ہے، جو قانون دیتا ہے، جو اپنے احکامات دیتا ہے۔ اب یہاں پر احکامات دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسان دنیا کے اندر اس کے حکموں کو عمل میں لانے کے لیے حاکم ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا میں حاکموں کا حاکم نہیں ہوں؟ تو گویا زمین میں یہ جو خلیفہ تھا، اس نے زمین پر اپنی حکمرانی کرنی تھی، اور اگر یہ حکمرانی اعلیٰ اصولوں پر ہوگی، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی روشنی میں ہوگی،
تو زمین میں کبھی بھی فساد برپا نہیں ہوگا، وہ انسانوں کے درمیان وحدت پیدا کرنے والا ہوگا۔ اور اگر حکمرانی اللہ کے ماں سوا اصولوں پر ہوگی تو وہ زمین پر فساد پیدا کرے گی، وہ انسانوں کے درمیان فساد پیدا کرے گی۔ آدم کی تخلیق سے پہلے جو مخلوقات موجود تھیں، حیوانات تھے، ان کے اندر ایک تصادم موجود تھا۔ وہ حیوانات طاقت کے اصول پر کام کرتے تھے کہ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور پر غلبہ پا کر اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا تھا۔ یہ جنگل کا اصول ہے، یہ جنگل کا قانون ہے۔ لیکن انسانی معاشرے کا قانون ایک خلافت، ایک حکمرانی، ایک نظم و نسق کے اصول پر چلنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ چیز تم نہیں جانتے۔ یعنی اس دنیا کے اندر یہ جو پورا سسٹم چلے گا، اس دنیا کا جو نظام چلے گا، یہ اس اصول پر چلے گا کہ یہاں پر ایک عمدہ نظم و نسق قائم کیا جائے۔ اسی طرح دوسری بات جو ہمیں یہاں پر سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ فرشتوں نے جو اپنی خوبی کا اظہار کیا، وہ خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت ان کی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو یہ سب تو ہم کر رہے ہیں، تو یہ انسان کس لیے بنایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کا کام اس سے بھی اگلے درجے کا ہے۔ انسان کا کام اتنا محدود نہیں ہے کہ وہ صرف عبادات کرے اور بس، اور باقی تمام چیزوں کو دنیا کہہ کر چھوڑ دے۔ یہ دنیا اسی کے لیے تو بنائی گئی، اور یہ اسی دنیا کے لیے ہی خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اس دنیا میں اسے بہت سے کام کرنے ہیں، اسے ایجادات کرنی ہے، اسے دریافتیں کرنی ہیں، اسے اس دنیا کے اندر سفر کرنے ہیں، اسے اس دنیا میں تعلیم حاصل کرنی ہے، اسے دنیا کے اندر انسانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں اس میں اس نے حقوق کی ادائیگی کا ایک نظام بنانا ہے۔ اس کے ذمے بہت سے فرائض ہوں گے، اس کے ذمے بہت سے حقوق ہوں گے۔ یہ تمام کام اس نے کرنے ہیں جو فرشتوں کے ذمے نہیں ہیں۔ گویا انسانی زندگی کا ایک دائرہ وہ ہے جو عبادات سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر کوئی سوسائٹی یا انسانیت کا کوئی حصہ اپنے آپ کو صرف عبادات تک محدود کر کے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی، تو گویا یہ اس نے ایک محدود ذہنیت رکھی۔ یہ انسانیت کا کل فریضہ نہیں ہے۔ انسانیت کا دوسرا بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ انسانی اس معاشرے میں انسانوں کے حقوق کی ادائیگی جو بھی اس کے ذمے ہیں، جتنے افراد اس کے ذمے ہیں، چاہے اس کا دائرہ ایک گھر کا ہی کیوں نہ ہو، یا اگر اس نے اس سے بڑے دائرے کا نظم و نسق سنبھالا ہے تو اس دائرے کے اندر اس نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس نے لوگوں کے لیے عمدہ نظم و نسق بنانا ہے۔ اس نے معاشرے کے اندر ایسے افراد جو طاقتور ہونے کی بنیاد پر دوسروں پر غلبہ پانے کی کوشش کریں، دوسروں کے حقوق توڑنے کی کوشش کریں، انسانی مساوات کے خلاف کام کریں، تو یہ اس سے ہٹ کر ان کو کمزور انسانوں کے حقوق کے لیے کردار ادا کرے گا۔ تو اس لیے پورا انسانی جو زندگی کا دائرہ ہے وہ عبادات کے ساتھ ساتھ خلافت کا بھی ہے، کہ ایک طرف اس نے عبادت کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، دوسری طرف خلافت کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ یعنی ایک عبادت کیا چیز ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا، اور بندگی کی تکمیل اس وقت ہوگی جب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پوری ذمہ داری سونپی ہے۔ بندگی کا دائرہ یہ نہیں ہے کہ انسان ایک دائرہ پورا کر کے کہ دوسرے دائرے میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو ایک دائرہ بندگی کا عبادت ہے، دوسرا دائرہ بندگی کا معاشرے کا نظم و نسق، انسانوں کے حقوق ادا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اپنا فرما بردار بندہ بنائے، جو احکامات اس نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں ان پر مکمل عمل درآمد کی توفیق عطا کرے۔